دیکھو اس رات کے متعلق ایک بات بتلا دوں، ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تراویح کے بعد اگر کچھ جو ہے ہم بیدار رہیں گے تب یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ عام طور پر شب قدر کی عبادت کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ تراویح کے بعد ہی اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، حالانکہ رات تو شروع ہو جاتی ہے مغرب سے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ مغرب کے وقت آدمی فریش ہوتا ہے ایک دم۔ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا، جس میں اوابین وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اسی میں آدھ پون گھنٹہ اگر اہتمام کر لیں، ویسے تو اس وقت کے اندر عبادت کرنے کی مستقل فضیلت احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے، تو اس وقت کا آپ پھر عشاء تراویح پڑھ کر کے سو جاؤ، آرام کرو۔ اور آج کل تو گرمی کے زمانے میں رمضان آئے گا تو رات بھر جاگنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے میں معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں تو آپ کو ایک گر بتلانا چاہتا ہوں شب قدر کی وصولیابی کا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے رات کے اندر 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ فجر تو دن کی نمازوں میں ہے، تو اب ہر آدمی کو چاہیے کہ مغرب اور عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم رمضان کی افطاری کے اندر ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ یہ مغرب کی جماعت کے اندر بہت سوں کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ افطاری، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، آپ تو کھجور کے 2 دانے لے کر مسجد میں آ جاؤ اور افطاری کر کے اطمینان سے مغرب پڑھ کے اور اوابین سے فارغ ہو کر گھر جاؤ، وہاں سارا دسترخوان سجایا ہے، آپ کا حصہ کوئی لینے والا نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 نمازیں، ان 2 نمازوں ہی کو اگر کوئی آدمی اہتمام سے ادا کر لے تو ان 2 نمازوں میں سے ہر نماز کو گویا 83 سال 4 مہینے تک نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا گر بتلاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس وقت آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ساتھ میں فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ گویا مغرب اور فجر کو ہم نے سنبھال لیا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیا تو مفت میں پوری رات کی عبادت کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر رمضان میں ہم اہتمام کریں کہ ہماری مغرب عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ، لیکن فجر میں کیا ہوتا ہے، سحری کھا کے ذرا میں 2 منٹ سستا لوں، اور جو پڑھے تو ایسے پڑھے کہ فجر کی جماعت تو گئی، نماز بھی قضا ہو گئی، کائی کو سمو گے بھائی؟ وہاں اتنی دیر آپ مسجد میں چلے جاؤ، وہاں دعا کرو، تلاوت کرو، اس میں مشغول ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا کم سے کم درجہ میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، بلکہ پوری رات جاگنے میں ایک دوسری دشواری ہے، وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہماری عبادتوں کو ضائع کر سکتے ہیں۔ پوری رات جاگے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی عبادت کے متعلق تحقیر کا جذبہ پیدا ہو، یار فلانا اتنا بڑا مولوی ہو گیا، اس کے باوجود اس نے تو پوری رات کی عبادت نہیں کی، میں پوری رات جاگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رات بھر عبادت میں مشغول رہا، تہجد میں۔ کچھ لوگ وہاں ایسے تھے جو سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے والد سے عرض کیا، حضرت یہ لوگ تو ایسے سوئے ہیں جیسے مردے پڑے ہوں۔ تو اس پر والد صاحب نے کہا، بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، بنسبت اس کے کہ ان کی برائی میں مبتلا ہو۔